السلام علیکم دوستو، اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ آپا ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام بابا نور والے بابا جی تھا۔ نور والے بابا جی کا کمال یہ تھا کہ ان کا ڈیرا جو لاہور میں میاں میر دربار کے بڑا پاس تھا، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ دنیا آتی تھی، لنگر کھاتی تھی، اچھی باتیں سنتی تھی، ہدایت لیتی تھی، رستہ لیتی تھی اور اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ بانو آپا اور اشفاق صاحب بابا جی کے پاس گئے تو بابا جی نے ایک کمال کی نصیحت انہیں کی۔ بابا جی نے انہیں کہا کہ جو راشن، جو سامان، جو مال گھر پہ لے کر آتے ہو اسے کھانے سے پہلے دھو لیا کرو تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو بانو آپا نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی وہ دالیں، وہ سبزیاں، وہ سارا مال، چینی، آٹا کیسے دھوئیں، اس کو کیسے دھوئیں اور استعمال کریں؟ یعنی کچھ چیزیں تو دھلیں، اگر صابن سے دھو لیں، سرف سے دھو لیں، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مال کو جو گھر میں آتا ہے اس کو دھونے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ نکال کے اللہ کی مخلوق پہ لگا دو۔ آپ اللہ کی مخلوق کو دو گے، جو بچ جائے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ یہی خوبصورت کانسیپٹ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، جس کا پراپر ایک ٹرم زکوٰۃ کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ آپ اپنے مال پہ، اپنی کمائی پہ زکوٰۃ دیتے ہو، لیکن آج اس ملک میں جہاں بڑی زکوٰۃ دی جاتی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پر خیرات بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ میں کل ہی سما پہ ایک ٹی وی پروگرام کر رہا تھا اور میرے ساتھ جو تھے وہ چیئرمین تھے سیلانی ویلفیئر کے۔ وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے 8 دنوں میں جتنی انہیں چیریٹی ملی ہے اور امداد ملی ہے، وہ کہتے ہیں اتنی 20 سالوں میں نہیں ملی۔ 8 دنوں کے اندر یہ ملک میں جو کرائسس آیا ہے، آپ کو یہ بھی یہاں بتاتا چلوں، جو کرائسس ہوتا ہے یہ بتا کے نہیں آتا۔ بڑی دنیا کے لیے کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، بعض اوقات اطلاع دینے والا بڑا برا لگتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہمارے گاؤں میں کوئی اگر انتقال ہوتا تھا تو جو اطلاع دینے والا ہے، جو گاؤں سے چل کے آتا تھا، اور بعض اوقات وہ اطلاع انتقال کی اس دن نہیں ملتی تھی، چند دن کے بعد ملتی تھی، دور سے اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ کے سب کے چہروں کے رنگ بدل جاتے تھے اور بڑا ہمیں برا لگتا تھا وہ شخص کہ وہ آ کے کیوں بتا رہا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اطلاع دینے والے کی شکل بری لگتی ہے، اس کا انداز برا لگتا ہے، لیکن ہمیں اس حقیقت کو، اس ریئلٹی کو ماننا ہوتا ہے۔ کرائسس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بتا کے نہیں آتا، وہ اچانک شروع ہو جاتا ہے، اس کی تیاری ہم نے نہیں کی ہوتی، اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا ہوتا، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کرائسس کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ تو یہ ایک بڑا کرائسس پوری دنیا فیس کر رہی ہے۔ ایک تصویر کہیں پر سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ دنیا کو تالا لگا ہوا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے دنیا کا نظام سارا لاک ہو گیا۔ اور یہ صرف پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس کرونا کے خدشے کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور کتنا بڑا کرائسس کئی ملکوں میں بنا ہے، دنیا بھر کی اکانومی ڈیمیج ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو وقت ہے اس میں ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے، ہمیں کچھ چیزوں کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم خود اکیلے اس مسئلے کا شکار نہیں ہیں۔ اس ملک میں، اس دنیا میں جتنے لوگ جڑے ہیں، ہم سب کا ایک دوسرے سے تعلق، ضرورت کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ کوئی اکیلا اپنی فیکٹری نہیں چلا سکتا، کوئی اکیلا اپنا کام نہیں چلا سکتا، کوئی اکیلا صرف ریڑھی لگا کے کھڑا ہو، خریدار کوئی نہ آئے تو وہ ریڑھی کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا ڈاٹس کی طرح آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ کسی کی بیماری ہے اور اس بیماری سے کسی کو رزق ملتا ہے، کسی کی خوشی ہے اور کسی کی مٹھائی بکتی ہے، اس کو رزق ملتا ہے۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ ایک بندے سے دوسرے بندے کا قدرت نے رزق جوڑا ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ایک نظام چلانے کے لیے قدرت نے ضرورتیں جوڑی ہیں، اور ضرورتوں کی وجہ سے ساری دنیا کی معاش ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ دنیا کی اکانومی برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے۔ میں آج کا پروگرام، آج کی بات چیت تو آپ سے کر رہا ہوں کہ آج چیلنج یہ ہے کہ ہمیں چیریٹی کرنی ہے، مدد کرنی ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے، لیکن مجھے دور نہیں لگ رہا کہ آئندہ چند دن میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کروں گا کہ یہ جو ڈپریشن، یہ جو نا امیدی آ چکی ہے، کیونکہ ابھی تو لاک ڈاؤن کو 1 یا 2 دن گزرے ہیں، یہ لاک ڈاؤن چند دنوں کے بعد یہ پراپر ایک ڈپریشن، نا امیدی اور ایک فرسٹریشن میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ ہم ذہنی طور پہ کیا تیار ہیں؟ ہماری کل کی ویڈیو دوستوں نے دیکھی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی، بڑی دنیا کو فائدہ ہوا، بڑی زبردست قسم کی فیڈ بیک ہمیں ملی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ فارغ وقت جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں جو قید ہے،
اس وقت کو بھرپور کیسے استعمال کرنا ہے. آج ہم جو بات چیت کرنا چاہ رہے تھے یہ بڑی میری کین آبزرویشن ہے, میں نے بڑا ڈھونڈا ہے, تلاش کیا ہے, اور وہ تمام ایکٹس بتا رہا ہوں جو میں نے خود بھی کیے ہیں, بینگ اس فاؤنڈیشن کے چیئرمین, بینگ ایک گروپ ہیڈ, یا بینگ ایک پوری ٹیم کے لیڈر ہونے کے ناطے جو تمام ایکٹیویٹیز میں نے کی ہیں, اور میں نے بڑا سوچا سمجھا دیکھا, اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ضرور کیجئے. سب سے پہلے دیکھیے آپ سے جڑے ہوئے لوگ کس حالت میں. ہم اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں, اپنے دانے پورے کر لیتے ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹور سے جا کے اپنا مال اسباب اپنے کچن اور اپنے ریزروز میں رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے جڑے ہوئے لوگ کس حالت میں. میں تمام سی اوز کو اور تمام جو بزنس دیکھتے ہیں اور تمام فیکٹریوں کے جو آنر ہیں اور تمام وہ لوگ جن کے انڈر کوئی ٹیم ہے, کچھ دنیا جن کے انڈر کام کر رہی ہے, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام جگہوں پہ جو اس وقت لاک ڈاؤن میں بند پڑی ہیں, تھوڑا سا وقت نکال کے وہاں ضرور جائیے. آپ کا چوکیدار, آپ کا ملازم, آپ کے وہ تمام کے تمام لوگ جو وہاں پر رکے ہوئے ہیں, وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور آپ کے مال و اسباب, آپ کی فیکٹری, آپ کی اشیاء کی حفاظت کر رہے ہیں, وہ کس حالت میں ہیں ضرور دیکھیے گا. یہ صرف پیسے دے لینا کافی نہیں ہوتا, کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا, تھپکی دینا, چند جملے اچھے بولنا, کسی کا خیال کر لینا, پانی کی چند بوتلیں اٹھا کے جانا, یہ ایک ماسک یہ پکڑنا اور کہنا کہ بھائی اپنی حفاظت کرو, آپ کے چند جملے آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اس وقت یہ میری آبزرویشن ہے, آپ کے چھوٹے ملازم تنخواہ کی وجہ سے نہیں رکے ہوئے, کیونکہ کرائسس اتنا بڑا, اس کرائسس میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. بڑی مشکل سے کئی لوگ واپس پہنچ رہے ہیں, کئی لوگ پہنچ نہیں سکے, کئی لوگ شہروں میں مقید ہو گئے ہیں, جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں, شہر بند ہونے لگ پڑے ہیں. اس حالت میں اگر آپ کے پاس کوئی رکا ہوا ہے, یا تو وہ جا نہیں سکا, یا خدا کی قسم وہ آپ کے رویے اور آپ کی اخلاق کی وجہ سے آپ کی حیا کرتا ہے. یہ آپ کا اخلاق, آپ کا رویہ, آپ کی اعلیٰ ظرفی یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ختم ہو گئی تو اس سماج کی, اس معاشرے کی نیکی ختم ہو جائے گی, نیکی پہ اور خیر پہ یقین ختم ہو جائے گا. کسی بھی کرائسس میں اصل جو آپ کے اندر کے جو ایمان کی حالت ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. مشکل میں مومن کا ایمان زیادہ پرکھا جاتا ہے, چیلنج میں مومن کا ایمان زیادہ پرکھا جاتا ہے, مشکلات میں آپ کے اندر جو آپ کے اور آپ کے رب کا کنیکشن ہے وہ زیادہ جانچا اور پرکھا جاتا ہے. تو یہ کرائسس آیا, یہ ہم سب پہ آیا, ہم سب کو مل کے اس کرائسس کو فیس کرنا ہے, کوئی اس سے بچا نہیں ہوا. خدارا اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا خیال کیجئے. میں کئی ایسی جگہیں ہیں, جب میں کہہ لیجئے میرا گھر بڑا پاس ہے یہاں سے, تو میں جب یہ ریکارڈ کرواتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, تھوڑا بہت مجھے یہ ٹریول کرنا پڑتا ہے, کوئی سبزی گوشت کے لیے اور کچھ سامان کے لیے, کوئی میڈیکل کی چیز کے لیے, کوئی دوائی کے لیے, اور یہاں یہ دفتر میں ایک ریکارڈنگ چھوٹی سی ہم کروا کے اس کے بعد کلوز کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں اس رستے میں میرے 5-7 منٹ کی ڈرائیو ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کچھ جگہ جہاں پر چوکیدار بیٹھے ہیں اور ان کے مالکان نے کئی دنوں سے آ کے پوچھا بھی نہیں, ان کی حالت بتا دیتی ہے, ان کی حالت زار بتا دیتی ہے. آپ کی تھوڑی سی کیئر, تھوڑا سا احساس, خدا کے بندو اللہ سے رحم چاہتے ہو, انسانوں پہ رحم کرو. یہ وقت آ گیا ہے, خوشحالی میں سسٹم چل رہے ہوں, فیکٹریاں چل رہی ہوں, مال و اسباب ہو, تجوریاں بھری ہوئی ہوں, اس وقت دینا بڑا آسان ہے. وہ امتحان تھوڑا ہے. امتحان تو یہ ہے جس میں نظام نہیں چل رہے, اس میں صرف آپ کے ریزروز ہیں, آپ کے پاس بہت ہے, خدا کی قسم اللہ اور دے گا, بانٹنے والے کو اللہ اور دیتا ہے. آپ مال اپنا پاک کرتے ہو, آپ دے دیتے ہو, آپ کا پاک ہو جاتا ہے. آپ 2.5% دے کے اپنا پاک کر لیتے ہو, آپ عشر کا 5% یا 10% دے کے اپنا 90% 95% پاک کر لیتے ہو. یہ یقین پیدا کرو. اور زکوٰۃ کا تو کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, زکوٰۃ کی سمجھ بھی بہت زیادہ ہے, شہروں میں تو بہت زیادہ ہے. ہمارا جو ملک ہے, یہ حصہ سب سے اہم ہے ہماری گفتگو کا, یہ ملک ایک زرعی ملک ہے جس کی 70% جو آمدن, جو اکانومی ہے, جو نظام چلتا ہے کچن کا, جو لوگوں کا معاش ہے, اکنامکس ہے ساری کی ساری, 70% معاش اور ملک کا نظام وہ زراعت سے ہے. 70%. 70% زراعت کا مطلب یہ ہے کہ زرعی ملک میں زراعت اور گندم, چاول, کپاس, آٹا, باجرا اور سبزیاں, بے شمار چیزیں جو بنتی ہیں, پکتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فرٹائل لینڈ دی ہے اس زرعی ملک کو.
ہمیں عشر بھی دینا چاہیے. عشر میں اس پہ ایک پورا بلاگ آپ کے ساتھ پیج پہ ضرور شیئر کر دوں گا اور تمام واٹس ایپ گروپ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تک ضرور پہنچاؤں گا. عشر کا مطلب ہے 10%. اور عشر کی اصطلاح آپ کی ایگریکلچر لینڈ پہ لگتی ہے, وہ لینڈ جس پہ کچھ بویا گیا ہے اور کاٹا گیا. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں کم از کم کچھ بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ باتیں بڑی بنیادی باتیں ہمارے عالم دین بھی نہیں کر رہے, پتہ ہے اس کی بات کوئی نہیں کر رہا. میں پچھلے کئی سالوں سے جمعے کے خطبے شہر میں, گاؤں کی مساجد میں ٹریول کرتے پاکستان کے کونے کونے میں نے جمعے کے خطبے سنے. میرے کانوں میں شاید ہی کبھی عشر کے مسائل اور عشر پہ جو ڈیٹا ہے اس پہ بات چیت مجھے ملی ہو. آپ ابھی سرچ کر کے دیکھیے, آپ کو نہ ہونے کے برابر ویڈیو لیکچرز اور کانٹینٹ ملے گا یوٹیوب پہ اس موضوع پہ. زکوٰۃ پہ بہت زیادہ ملے گا. آپ یوٹیوب پہ جائیے, عشر پہ نہ ہونے کے برابر. میں کمپیریزن کر رہا ہوں, زکوٰۃ اگر اتنا کانٹینٹ پڑا ہے, اتنی بات چیت کی جاتی ہے, عشر جو کہ آپ کی زرعی زمین کی زکوٰۃ ہے, آپ کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے, وہ بھی اتنی اہم ہے بھائی. اس پہ بات چیت صرف اتنی سی پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور شاید اللہ اس خیر کی بات کا ہمیں کو اچھا نتیجہ دے دے. عشر کا مطلب 10% ہے. اب 10% کس پہ لگتا ہے؟ 10% آپ وہ جو گندم آپ کی آئی, وہ جو چاول آپ کے آئے, وہ جو کپاس آپ کی آئی, وہ جو باجرہ آپ کا ہے, وہ جو سبزیاں, یہاں تک کہ وہ چارہ جو آپ جانوروں کا بوتے اور پھر کاٹتے ہو, اس پہ بھی عشر ہے. 10% تب لگتا ہے جب اس زمین کو پانی قدرتی طور پہ مل رہا ہو, یعنی قدرتی دریا سے مل رہا ہو, کسی قدرتی نالی سے, ندی سے, چشمے سے, بارش سے, کسی بارش سے تالاب بن جاتے ہیں, اس تالاب سے مل رہا ہو. اگر قدرتی طور پہ وہ پانی اس تک پہنچ رہا ہے اور فصل پک رہی ہے تو اس پہ عشر 10% لگ جاتا ہے. یعنی جو دانے آئے, جو زرعی زمین سے مال اجناس آئے, 10% آپ نے نکال کے اللہ کی مخلوق کو دے دی. وہ 10% جو آپ نے دیے اس سے 90% آپ کا سیف ہو گیا. آپ کی زمینوں میں آپ کے اللہ کا حصہ ہے, آپ کے مال میں آپ کے رب کا حصہ ہے, اس کی مخلوق, اس کو دیجئے, آپ کا مال پاک ہو جائے گا. اچھا, یہ 5% کب ہو جاتا ہے؟ یہ 5% تب ہوتا ہے جب آپ نے جو پانی لیا تھا زمین کے لیے, وہ پانی آپ نے کسی کوشش سے لیا تھا. یعنی آپ نے ڈرل کر کے کنواں کھودا, ٹیوب ویل لگایا, یعنی آپ اس کو مصنوعی آبپاشی کہتے ہیں کسی حد تک. آپ نے جب بھی اس کو کسی ایفرٹ سے, کوشش سے پانی کو لے کر زمین پہ لگایا, کیونکہ دراصل آپ کا خرچہ زیادہ ہو گیا, آپ نے اس کو پے کیا کسی شکل میں, ڈیزل, پیٹرول, یا آپ نے بجلی کے بل, یا اس کو پھر آپ نے گورنمنٹ کو کچھ پے کیا ہے, تو پھر وہ عشر 5% پہ چلا گیا. آپ اپنے سارے مال میں سے 5% نکالیے, اللہ کی راہ میں دے دیجئے, مخلوق کو دے دیجئے, 95% آپ کا پاک ہو گیا. اللہ کے بندو, یہ 10 یا 5% دینے سے 90 یا 95% آپ کا پاک ہو جاتا ہے. مال آپ کے استعمال میں آتا ہے, اجناس آپ کے اور آپ کی اولاد کے استعمال میں آتی ہیں. آپ یہ کمال دیکھیے, دین اسلام کا معاشی پہلو کتنا زبردست ہے کہ یہ استحکام پیدا کرتا ہے سوسائٹی میں. یہ صرف 5 یا 10% دینے سے ذرا خود دیکھیے گروتھ ریٹ کہاں جائے گا. ایک پیسے کی جو کہہ لیجیے موومنٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہو جائے گی, لوگ کتنے خود کفیل ہو جائیں گے, لوگ کتنے محتاجی سے بچ جائیں گے, وہ ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے, آپ سے جڑے لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھ لیں, کبھی کسی کو کفن سے اس کا پلو پکڑ کے قبر میں ڈال کے دیکھیے گا, 1 روپیہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. کبھی کسی کفن کی جیبیں چیک کیجئے گا, ہم کفن کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں, کفن کی جیب جا کے چیک کیجئے گا, کوئی جیب نہیں ہوتی. کبھی کسی قبر کے نیچے اتر کے دیکھیے گا, کوئی الماری, کوئی سیف, کوئی لاکر اس میں نہیں پڑا ہوتا. اللہ کے بندو, جانا ہے, اس دنیا سے جانا ہے, اس دنیا کا مال یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اشفاق صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, یہ مجھے جملہ اتنا پسند ہے کہ میں نے اس جملے کو اپنی فاؤنڈیشن میں ایک دیوار پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے, پلے سے تھوڑا دینا ہے, اس کے دیے سے دینا ہے. پنجابی میں کہا کرتے تھے, پلے تو تھوڑا دینا ہے, وہ دے دیتے چوں دینا ہے, جو اس نے دیا ہے
اور بھائی اس نے پہلے دیا آئندہ بھی دے گا. یہ کرائسس ہے, کرائسس ہمیشہ نہیں رہتے. دنیا میں بڑے بڑے کرائسس آئے ہیں. جب 1918 میں یہ فلو آیا تھا اور اتنا بڑا کرائسس تھا, طاعون کی وبا آئی, اتنا بڑا کرائسس تھا. اس سے پہلے 100 سال پہلے کرائسس آئے, 5 کروڑ لوگ مر گئے, اتنی دنیا مر گئی. اور بھائی کرائسس آئے, ختم ہو گئے, چلے گئے. یہ کرائسس آیا ہے, میرے اللہ نے چاہا یہ کرائسس ختم ہو جائے گا. میرے اللہ نے چاہا اچھا وقت آ جائے گا. میرے اللہ نے چاہا یہ دوبارہ یہ کھیت لہلائیں گے, فیکٹریاں چلیں گی, لوگ کاموں کو نکلیں گے, اچھا وقت آئے گا. یہ وقت گزر جانا ہے. ایمان رکھیے گا, پورا یقین رکھیے گا, بالکل نہ گھبرائیے گا. آپ یہ یاد رکھیے, ہر رات کے بعد ایک دن آتا ہے, ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے. ہر مشکل جہاں ختم ہوتی ہے ایک آسانی شروع ہو جاتی ہے. ہر کرائسس میں شاید قدرت ہمیں روکنا چاہ رہی تھی. اتنا بڑا کرائسس تھا, کہیں ہمیں نے رکنا تھا. تو یہ اگر کرائسس آیا, یہ گزر جانا ہے. آپ اس وقت اپنے ساتھ جڑے لوگوں پہ آسانی کیجیے, عشر دیجیے. جو زراعت سے لوگ منسلک ہیں, جو مال و اسباب, او خدا کے بندوں, کوئلے, آگ, جہنم کی آگ اکٹھی نہ کرو. اپنا 10%, 5% نکال کے اللہ کی راہ میں دے دو. ایک بات یہ میں چھوٹا سا میسج, یہ جیسے ہی میں ریکارڈنگ کروانے لگا مجھے کال آئی. میرا ایک بڑا محبت کرنے والا بچہ ہے, وہ پولیس میں ہے, ایک سپاہی ہے, کانسٹیبل ہے, ایک حفاظت کی جاب کرتا ہے ملتان میں, جو کہہ لیجئے کورونا کا سینٹر ہے, وہاں پر وہ جاب کر رہا ہے. اس کی کال آئی مجھے اور میرا دل دہل گیا اس کی کال سے. اس نے کہا سر کوئی ہمارا بھی خیال کرے, کوئی سوچے, یہ جو ہم ناکوں پہ کھڑے ہیں, یہ جو ہم چوکی دارہ کر رہے ہیں, یہ جو سارا شہر بند ہو چکا ہے, ہماری ڈیوٹیاں ختم نہیں ہوئیں, ہم وردی پہن کے ویپن لیے کسی چوکی پہ, کسی پہرے والی جگہ پہ کھڑے ہیں, دھیان کر رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں. ہمیں بھی تھوڑی سی محبت, چند اچھے جملوں کی ضرورت ہے. دوسری بات اس نے بڑی ایک شاندار کی, اس نے کہا کہ سر یہ جو ہر وقت ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ جی ایک فلانے جو سینٹر ہے وہاں پر ایک کرونا کا مریض مر گیا, اور فلانے سینٹر میں, اور لاہور میں دیکھیں کہ مر گیا, اور یہ دیکھیں کراچی میں ایک مر گیا. ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن خدا کے لیے اتنا خوف نہ بانٹیں کہ امید ہی ختم ہو جائے. خدا کے لیے اتنا خوف نہ بڑھائیں. اتنا یہ خوف احتیاط کی حد تک ٹھیک ہے, اور کچھ اللہ پہ بھی چھوڑنا سیکھنا ہم نے. یہ خوف اس لیے انفارمیشن دی جا رہی ہے, احتیاط کر لیں, ہاتھ نہ ملائیں, ہاتھ صاف رکھیں, 10 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے دھو لیں, آپ منہ کو ڈھانپ کے رکھیں. میں یہاں سے یہاں تک آیا ہوں, میں نے ڈھانپا ہوا تھا, یہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے ہٹا دیا, پھر پہن لوں گا میں. سیفٹی بہتر ہے, احتیاط بہتر ہے, محدود ہونا بہتر. گھروں تک رہیے. یہ کوئی جشن نہیں شروع ہوا کہ ہم سیر کو نکل جائیں, یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے کہ کھانوں کو نکل جائیں. احتیاط کریں. کچھ دن کی احتیاط اس کرونا کو کنٹرول کر لے گی. اور میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے, آپ کی نسلوں کو حفاظت میں رکھے, آپ کو بچوں, آپ کے کام, آپ کے مال اسباب جو کچھ جڑا ہے اسے حفاظت میں رکھے. اپنا بڑا خیال رکھیے, اور خدارہ نا امیدی نہ پھیلائیے. خدارہ, میں فیملی میں بچہ ہے, وہ کہنے لگا کہ میں نے 2 دن ٹی وی دیکھا اور کچھ نہیں دیکھا, صرف ٹی وی دیکھا. کہتا ہے مجھے لگا مجھے کرونا ہو چکا ہے. یہ سائیکولوجیکل کرونا سے بچنا ہے آپ نے. یہ سائیکولوجیکل کرونا کا مطلب یہ ہے, سائیکوسمیٹک نہ کہیں ہو جائیے گا, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن پہ اتنا طاری ہو جائے کہ آپ ہر طرف انفارمیشن آ رہی ہے, ہر واٹس ایپ کھولیں, آپ یوٹیوب کھولیں, آپ ٹرینڈ دیکھیں گوگل کا, آپ تمام کے تمام ڈیٹاز کو دیکھیں, آپ ٹی وی لگا لیں, اخبار اٹھا لیں, ہر جگہ کرونا ہے. تو خدارہ اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے, اس سے لڑنا ہے, جنگ کرنی ہے, احتیاط کے ساتھ محفوظ رہ کے اپنا بڑا خیال رکھنا ہے. پاکستان زندہ باد.